فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم. آج 29 شوال 1444 ہجری موافقہ 20 مئی 2023 ہفتے کا دن ہے. بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے. یہ تاریخ اسلام کی 999ویں لیکچر ہے. عنوان مولانا علی میاں ندوی اور انسانیت کا پیغام، ایک تاریخی جائزہ. ہم کو مخاطب کریں گے ڈاکٹر آصف لئیق ندوی صاحب. میں ادباً گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر آصف لئیق ندوی صاحب سے ڈائس پر رہیں. والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ورجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. صدق اللہ العظیم. قرآن کی یہ آیت ہم نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے. اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا ہے. جو انہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے. یہ معاہدہ کیا چیز ہے؟ سچائی تو سمجھ بات آتی ہے. اللہ سے معاہدہ، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک عالم، ایسا بھی عالم ہے جہاں ہماری پیدائش سے پہلے تمام انسانوں کو جو قیامت تک آنے والی ہے ان کی روحوں کو پیدا کر کے اللہ نے یکجا ان سے معاہدہ لیا تھا. اب یکجا سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور بھی وعدے ہوئے، ہم ویسی ہی زندگی گزاریں گے جو آپ حکم نازل کریں گے. اس کو عالم الست بولتے ہیں. الست بربکم اللہ نے جس میں کہا تھا، تو سب نے، آپ نے، ہم نے اور جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے اور آئیں گے، سب نے جو ہے کہا تھا کہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. اس میں سب تھے. وہ مودی بھی تھے اور امت شاہ بھی تھے اور آپ بھی تھے، ہم بھی تھے، سب تھے. موہن بھاگوت بھی تھے. کوئی شک نہیں، بالکل برحق ہے یہ. تو معاہدہ کیا تھا.
آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس معاہدے پر ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو عہد کو توڑ رہے ہیں، معاہدے کو اپنی عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے فعل سے دن اور رات توڑ رہے ہیں۔ لیکن انہی میں سے کچھ ایسے بندے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے جو اللہ سے انہوں نے معاہدہ کیا وہ بھی، اور کچھ ایسی چیزیں جو انہوں نے دوسروں سے سیکھی اور ان کی سیرت سے، ان کے اعمال سے، ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے جو کچھ انہوں نے سبق حاصل کیا اس کو انہوں نے جذب کیا اپنے اندر، دلوں کے آخری حصے میں۔ پھر وہ وہاں سے تقریباً کئی علماء کرام، دانشوران اعظام اور اللہ کے ولی کتنوں کی سیرت کو انہوں نے اپنے دل میں سمویا، پھر انہوں نے لکھا، جذب ہو کر لکھا اور ان کی سیرت میں گھس کر لکھا۔ تاریخ دعوت و عزیمت، صاحب تاریخ دعوت و عزیمت، جس کے سلسلے میں ہم آج آپ سے کچھ باتیں کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، جن کی شخصیت پہ الحمدللہ ہم نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے، ایم فل بھی کی ہے، ماسٹر آف فلاسفر کی ڈگری بھی حاصل کی ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کی پوری زندگی کا احاطہ نہیں کر سکے۔ 800-850 صفحات پر ہم نے ان کی زندگی پہ کام کیا ہے، تو ہم کو ڈگری پی ایچ ڈی کی بھی ملی اور ماسٹر آف فلاسفر کی بھی ملی۔ عربی میں ہم نے کیا ہے، مولانا آزاد سے کیا ہے، ابھی بھی مولانا آزاد میں ہم خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مولانا علی میاں صاحب، جن کے بارے میں آج یہ 999واں لیکچر ہے، تاریخ اسلام پر یہ لیکچر ہے، مولانا علی میاں ہمیشہ کہا کرتے تھے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس ناچیز و حقیر کو بھی مولانا سے براہ راست استفادہ کرنے کا موقع حاصل ہوا ہے، سعادت حاصل ہوئی ہے، اور بخاری کی سند بھی ان سے حاصل ہے ہم کو الحمدللہ۔ مولانا ہمیشہ اپنے آپ کو کہتے تھے میں تاریخ کا ادنا شاگرد ہوں، یہ جملہ ہمیشہ ان کے منہ سے نکلتا تھا، لیکن لوگ کہتے ہیں اور ان کا کارنامہ بتاتا ہے کہ 20ویں صدی میں جو انہوں نے تاریخ کا کارنامہ انجام دیا ہے، اور اللہ نے ان کے عمل کو، ان کی جد و جہد کو، ان کے قد و کاوش کو پورے عالم میں جو مقبول بنایا ہے، عالم عربی ہو، عالم اجمی ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، دور دراز کے علاقے ہوں، اسپین ہو اور دوسری جگہیں، یورپ کے ملک ہو یا اور بھی دوسرے خطے، امریکہ ہو، تو مولانا کے جو کارنامے اور جس کا وہاں استقبال ہوا عالمی پیمانے پر، آفاقی پیمانے پر، سچ میں اور حقیقت میں ہم ہندوستان والے اور خاص کر علماء برادری میں ان کا ویسا استقبال، والہانہ استقبال نہیں ہوا جیسا ان کا استقبال مصر میں ہوا، جب انہوں نے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین کتاب لکھی اور مصر کی سرزمین میں اس کا والہانہ استقبال ہوا، عالم عرب میں اس کا والہانہ استقبال ہوا، مولانا کی شخصیت کو دو امتیاز اور تفوق حاصل ہوا کہ ان کے اندر مولانا مودودی کی پوری صفت شامل تھی اور حسن البنا کی بھی پوری سیرت میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، ان کی زندگی میں بھی وہ کارنامہ وہ انجام دیے، ان کی وفات کے بعد بھی پورے کارنامے کا صحرا مولانا علی میاں کے سر آتا ہے، اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں رائے بریلی میں پیدا ہوئے، یو پی کے جگہ رائے بریلی ہے، ڈسٹرکٹ ہے، وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں جس کو کہیے تکیا کلاں، وہاں وہ پیدا ہوئے۔ پیدائش کے وقت سے لے کر موت تک ان کی پوری زندگی الحمدللہ
آپ اور ہمارے لیے ایک طرح سے نمونہ ہے کہ بچپن ابھی عمر کا ابتدائی حصہ ہے، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، بھائی نے ذمہ داری سنبھالی ہے، اور گھر میں اتنی بھی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں کہ کتاب خرید سکیں، لیکن مولانا اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں تقریباً 9 سال یا 10 سال کی عمر رہی ہوگی، ایک اشتہار پہ ان کی نظر پڑتی ہے، اور وہ اشتہار مولانا سلمان منصور پھوری کی وہ مشہور کتاب جو رحمت للعالمین کے نام سے ہے، اس کے اشتہار پر نظر پڑتی ہے، اور مولانا بغیر کسی سے مشورہ کیے پوسٹ کارڈ لکھ دیتے ہیں کہ وہ کتاب بھیج دو، اور وہ کتاب آ بھی جاتی ہے، اور گھر میں جب اپنی اماں کو بتاتے ہیں کہ کتاب آئی ہے، ڈاک سے چھڑانا ہے، تو معلوم ہوا کہ گھر میں پیسے نہیں، اس کتاب کو چھڑانے کے پیسے نہیں ہیں مولانا کے پاس۔ آپ جانیے اس شخصیت کے بارے میں جن کے پاس عمر کے ابتدائی حصے میں اتنے پیسے نہیں کہ وہ ایک رحمت للعالمین کتاب کو چھڑا سکے، تو اپنی ماں سے، اپنی والدہ محترمہ سے مولانا نے آنسو کے ذریعے آنسو بہا کر کہ مجھے وہ کتاب لینی ہے، خریدنی ہے، ڈاک سے چھڑانی ہے، ایک آنسو کا جو سلسلہ شروع ہوا، والدہ کو رحم آ گیا اور انہوں نے قرض لے کر اس کتاب کو مولانا کے حوالے کیا۔ مولانا نے ان کو اس طرح پڑھا کہ مولانا علی میاں بن کر ابھر گئے۔ کہتے ہیں وہ کتاب میں لکھتے بھی ہیں وہ کہ سب سے زیادہ میرے زندگی میں جس کتاب کا اثر ہوا وہ رحمت للعالمین کتاب ہے۔ اس کتاب نے مجھے انسان بنا دیا، اس کتاب نے مجھے انسان بنا دیا۔ وہ آنسو جو مولانا نے کتاب لینے کے لیے، اس وقت تو بچے تھے، آنسو بہا کر اپنی ماں کو بالکل جو ہے نرم موم بنا کر جو کتاب حاصل کیا، اب اس کے بعد بھائی کا جو سایہ تھا ان کے سر پر، مولانا ڈاکٹر عبدالعلی صاحب، وہ حکیم بھی تھے، ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ مولانا ابتدائی حصے اپنے گھر پہ والدہ سے ہی پڑھے، چونکہ مولانا کا خانوادہ حسنی خانوادہ تھا، اور وہ ہندوستان سے سفر کر کے آئے تھے۔ سید احمد شہید کی پوری زندگی مولانا نے جو اذا حبت ریح الایمان کے ذریعے لکھی، جب ایمان کی باد بہاری چلی، آپ دیکھیے اس کتاب کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کن جذبات سے متاثر ہو کر اور جذب ہو کر مولانا نے وہ کتاب لکھی ہے۔ جس طرح سے انہوں نے تاریخ دعوت و عزیمت لکھی ہے کہ ایسے علماء کی سیرت پر مولانا نے کتاب لکھی ہے تاریخ دعوت و عزیمت، اس میں شاہ ولی اللہ بھی ہیں اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی سیرت ہے۔ ان تمام علماء کی سیرت کو مولانا نے یکجا کر لیا تھا۔ تو آج میں آپ کے سامنے اگر یہ کہوں کہ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں مرد مومن کی جو تعبیر بیان کی ہے، مولانا علی میاں اس کی سچی تصویر تھے، مولانا علی میاں اس کی سچی تصویر تھے مرد مومن۔ اور علامہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ علامہ اقبال کے وہ شعر جو جس میں انہوں نے میری کے صفات، جو ایک امیر المومنین کی جو صفات ہو سکتے ہیں، جو صفات بیان کے ہیں، نگاہ بلند سخن دل لوا جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، کہ میری کی صفات اور کمالات سے مولانا متصف تھے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو ہے فرزدق نے ایک مرتبہ ابن بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بات کہی تھی، جب ایران کے کسی بادشاہ نے ان کو دیکھ کر، ابن بنت رسول کو دیکھ کر کہا تھا کہ وہ کون شخص ہے جس کو حلقے میں بیٹھا ہوا ہے، تو فرزدق وہیں پہ تھا، خانہ کعبہ میں بیت المقدس میں تھا۔ تو انہوں نے برجستہ شعر کہا تھا کہ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم۔ مولانا علی میاں اس کے بھی پورے عکاس تھے، اس کے آئینہ دار تھے کہ آپ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو مکہ مکرمہ، عرب دیش، پورا عالم عربی ان کو جانتا ہے، اور آپ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے یہ؟ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، پورا خطہ ان کو جانتا ہے، اور یہ گھر بھی ان کو جانتا ہے، اور بیت حرم بھی ان کو جانتا ہے۔ تو مولانا علی میاں
بھی انہی شخصیت میں سے، انہی خانوادے میں سے ہیں، اور وہی چشم و چراغ ہیں جو ہندوستان میں رائے بریلی میں آ کر بلکہ وہ جو ہے پیدا ہوئے، اور وہ چراغ وہاں سے روشن ہوا، جس کی شعائیں بیت المقدس اور جن کی شعائیں حرم میں بھی پڑھی ہیں۔ آپ کو چابی آپ کے ذریعے سے جو ہے خانہ کعبہ کو کھلوایا گیا، آپ کو سعادت حاصل ہوئی خانہ کعبہ کو کھولنے کی، کئی مرتبہ آپ کو چابی ملی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے کارنامے کو دیکھ کر عالم عرب نے آپ کو انعامات سے نوازا، جوائز سے نوازا۔ وہ ایسی شخصیت کے بچے میں پیسے کے لیے، کتاب خریدنے کے لیے محتاج ہیں، اور جوانی کے جب عمر میں پہنچتے ہیں اور جو کتاب سے انہوں نے پڑھا اور سیکھا اور جو کارنامہ انجام دیا، اب اس کے بعد جو انعامات ان کو ملتے ہیں، کروڑوں روپے، کروڑوں ہندوستانی کروڑوں روپے ان کو انعامات ملتے ہیں، اور وہ اپنے اس پیسے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اسی وقت کہتے ہیں کہ یہ سارے پیسے ہندوستان کے مدارس میں تقسیم کر دو، اور اگر کچھ حصہ بچے تو افغانستان میں بھی مسلمانوں کو دے دو، جہاں جہاں لوگ ضرورت مند ہیں، مظلومین ہیں، ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک پیسے انہوں نے اپنے لیے نہیں لیے، اپنے ذات کے لیے خرچ نہیں کیے۔ میں گواہ ہوں، چونکہ وہ میرے استاد ہیں، فرشتہ صفت انسان تھے، ایک موم کے جیسا ان کا ہاتھ تھا، کوئی شخص ان سے مصافحہ کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہوتا تھا کہ کس کے مت دباؤ۔ عام طور سے جب مصافحہ کرتے ہیں تو ہاتھ دباتے ہیں، ان کے لیے جو ہے ایک کوئی ان کا خادم کھڑا ہوتا تھا، کیونکہ مولانا کو تکلیف ہوتی تھی، اتنا ملائم ہاتھ تھا، نرم بالکل موم کی طرح ہاتھ تھا۔ مولانا سب سے مصافحہ کرتے تھے، لائن لگی رہتی تھی، اور مسجد میں آتے تھے، جانے کے وقت میں جو ہے لوگوں کی لائن لگ جاتی تھی مصافحہ کرنے کے لیے، پھر مجلس لگتی تھی، پھر شام میں بیٹھتے تھے۔ تو مولانا کی شب آہی اور سحرگائی انہوں نے جیسے عالم اسلام کے لیے، عالم عربی کے لیے کیا، عربی کتاب انہوں نے لکھی، سینکڑوں کتابیں لکھی، اسی طرح ہندوستان والوں کے لیے مولانا نے اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیٹ کیا۔ تو ان کی اتنی کتابیں ہیں کہ عالم عرب سے ان کو انعامات ملے، جوائز ملے، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہم مولانا کے اس کتاب کو، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت ممتاز ہوئی، عالم عرب میں مشہور ہوئے، جس کا ترجمہ مولانا نے خود کیا کہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے انحطاط کا اور اس کے عروج و زوال کا اثر، جو کتاب میں نے اس سے پہلے بھی اس پر بات کی تھی۔ تو مولانا کی وہ کتاب ایسی شاہکار کتاب ہے جس کو پڑھ کے عالم عرب میں بیداری پیدا ہوئی، اسلامی بیداری پیدا ہوئی، انقلاب پیدا ہوا، اور منصوبہ بندی ہوئی اسلام کے لیے، اور وہ فکر جو اسلامی ملک سے ٹکرا رہا تھا اور اس کو ریزہ ریزہ کر دینے کا در پہ تھا، خواہ وہ اشتراکی فکر ہو اور لبرلی فکر ہو، مغربی فکر ہو، اور اس طرح سے جو ہے روسی فکر ہو، وہ سب کے لیے مولانا ایک تلوار بن کر ابھرے اپنی کتاب کے لیے۔ انہوں نے تمام فکروں کا جو ہے ازالہ کیا اپنی اس کتاب کے ذریعے سے، اور بھی دیگر کتابوں کے ذریعے سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا علی میاں ندوی جیسے عالم عرب کے لیے کارآمد تھے، پوری انسانیت کے لیے کارآمد تھے، ہندوستان اس سے غافل نہیں رہا۔ ہندوستان کے لیے مولانا بہت مفید ثابت ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی عمر کے بعد میں جو انہوں نے کتاب لکھی، اور اپنے جو ان کے والد عبدالحی حسنی ہیں، وہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے بھی ہندوستان کے علماء، ادباء، سلاطین، ملوک، جتنے بھی 1000 سال تک اسلامی دور جو ہندوستان میں گزرا، اس میں جتنے بھی بڑے فقہا پیدا ہوئے، ادباء پیدا ہوئے، مورخین پیدا ہوئے، بڑے بڑے سلاطین رہے، سب کے سیرتوں کو انہوں نے جو جمع کیا تھا، ان کا وفادار بیٹا مولانا علی میاں ندوی نے جب انہوں نے ندوے کی باغ ڈور سنبھالی، تو مولانا نے وہ کتاب طباعت کرا کے عالم عرب میں ہندوستان کا پرچار کیا۔ یہ صرف ندوۃ العلماء کے لیے مولانا مفید نہیں تھے، بلکہ پورے ہندوستان کے لیے مفید تھے۔ عالم عرب میں آپ نے ہندوستان کا تعارف کرایا، جیسے آپ نے 60 میں ہجری میں جبکہ جو ہے انگریزوں کا یہاں آزادی حاصل ہوئی، تو اس وقت ایک عجیب سا تقسیم کا جو نظریہ قائم ہوا، جس کا ازالہ ہر ممکن طور پر
مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تقریر کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے کہا تھا کہ یہ تقسیم مفید نہیں ہے۔ تو اسی طرح مولانا نے کردار کے سلسلے میں، اخلاق کے سلسلے میں جو کارنامہ انجام دیا کہ برادران وطن میں آپ مشاورت، مجلس مشاورت کے ذریعے جو انسانیت کا پیغام دیا، وہ ایسا پیغام ہے کہ کتنے دماغوں کو انہوں نے اپیل کیا اور کتنے غیر مسلموں کو انہوں نے جوڑا اسلام سے، اور کتنوں کا ذہن اسلام کے سلسلے میں جو گندا تھا آپ نے صاف کیا۔ مجلس مشاورت کے ذریعے مولانا نے وہ انسانی پیغام ہندوستان میں عام کیا، اور سن 74 میں پیام انسانیت کی آپ نے ڈاک بیل ڈالی، جو آج بھی یہ تنظیم بالکل کارآمد ہے، مفید ہے، ضرورت ہے کہ ہم اس سے جڑیں اور اس سے غیر مسلموں کو جوڑیں۔ اس سے پمفلٹ بھی نکلتے ہیں، پرچے بھی نکلتے ہیں۔ اب اس کی ذمہ داری اس وقت ناظم جو ادارہ ہے ندوۃ العلماء کے مولانا بلال حسنی صاحب، وہ اس کے محرک اور روح رواں ہیں۔ مولانا علی میاں جب تک تھے، آپ تحریک پیام انسانیت، تحریک ندوۃ العلماء اور ندوۃ العلماء کے بھی آپ بہت بڑے محرک تھے، فعال رکن تھے، ناظم تھے۔ آپ نے پورے ہندوستان میں اپنی نظامت میں 300 ایسی شاخیں، ندوے کی شاخیں، کلکتہ سے لے کر کشمیر تک، یعنی چاروں طرف ہندوستان کے کونے میں 300 شاخیں کی ڈاک بیل ڈالی۔ اور اکیلے آپ دینی ملی کونسل کے بھی آپ صدر تھے یو پی میں۔ ایک صرف صوبہ میں آپ نے تقریباً اپنی نظامت، اپنی صدارت میں 20,000 اسکول کھولے۔ دینی تعلیمی کونسل کے جھنڈے تلے آپ نے 20,000 اسکول کی ڈاک بیل ڈالی۔ اس کا دیکھا دیکھی دیگر صوبہ میں بھی اس کی نظیر اختیار کی گئی، اس طرح سے اسکول کھولے گئے۔ مولانا صرف مولانا نہیں تھے، مولانا دانشور بھی تھے۔ اس طرح سے جیسا کہ آپ نے مسلم پرسنل لا بورڈ کو بھی اپنے نظامت کے ذریعے، اپنی صدارت کے ذریعے فائدہ پہنچایا، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا۔ ایک وقت ہندوستان کے سامنے ایسا آ گیا تھا کہ ہندوستان کے سپریم چیف جسٹس، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس بات کے مجاز ہو گئے کہ وہ جس طرح چاہے قرآن کی تفسیر کر کے مسلمانوں کو اس کا مکلف بنائے کہ وہ اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ لیکن مولانا کی دوربینی تھی، یہ دور نگاہی تھی کہ مولانا نے کانگریس کمیٹی، کانگریس پارٹی کو ہپ دے کر راجیو گاندھی سے ملاقات کا وقت لیا، اور آپ نے راجیو گاندھی کو قائل کیا کہ جو علماء کی فکر تھی کہ علماء کے فکر پہ سپریم کورٹ فیصلہ نافذ کرے، کیونکہ چیف جسٹس قرآن کا ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، قرآن کا ایکسپرٹ تو علماء ہو سکتے ہیں۔ یہ شاہ بانو کیس جس میں متعلقہ عورتوں کو نفقہ دینے کی بات تھی، ایک بڑا جھگڑا، آپ لوگ واقف ہوں گے اس سے۔ اس وقت جو مولانا کا کردار تھا، جس میں راجیو گاندھی نے بھی مہر لگائی، سپریم کورٹ بھی اس پہ جو ہے اس کے پابند ہوا، اور تمام فصل قرآن کے مطابق آگے اگر کوئی ایسے بات تھے، اور راہیں کھولی مولانا نے کہ کوئی قرآن سے ہٹ کے فیصلہ نافذ نہ کیا جائے، قانون نہ بنایا جائے۔ 1995 میں مولانا یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں سے بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑے درد کے ساتھ، آج بھی وہ بیان ریکارڈ ہے، آپ یوٹیوب سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں، اگر تم بیدار نہیں ہوئے، ہم نے اپنی زندگی میں جو انہوں نے چراغ جلایا وہ مرد درویش تھے، جو تنہا جب وندے ماترم ملک میں نافذ کیا جا رہا تھا تو وہی تنہا مرد درویش تھا جنہوں نے صرف مسلمانوں میں یہ اپیل دائر کی تھی کہ مسلمان اپنے بچوں کو اسکول سے نکال لیں۔ اس پر فوراً وزیر داخلہ جو ہے یو پی اور لکھنؤ پہنچ گئے تھے اور اس قانون کو واپس لیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا وندے ماترم کے قانون کو، جو کہ صوبہ اتر پردیش میں نافذ کر دیا گیا تھا، مولانا کی ایک اپیل سے وہ قانون رد کیا گیا۔ آج درپے ہے کہ پورے ملک میں اس قانون کو اور اس وندے ماترم کو نافذ کر دیا جائے، پوری تعلیم کو بھگوا رنگ میں رنگ دیا جائے۔ کوئی مولانا علی میاں نظر نہیں آتا، کوئی مولانا علی میاں نظر نہیں آتا۔ کتنے فتنے ہیں روز جنم لے رہے ہیں، لیکن کوئی مولانا علی میاں کا کردار اور اس کے کردار کا حامل نظر نہیں آتا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔
مولانا نے جتنی کتابیں لکھی، رات کو جگ کر صبح بیدار ہو کر جس تکلیف کا، جس علم کا، جس قلق کا انہوں نے اظہار کیا اپنے کتابوں میں، سینکڑوں کتابوں کے ذریعے سے، آج اس کے پڑھنے والا کوئی مسلمان نظر نہیں آتا۔ علماء میں بھی اس کی کمی دیکھی جاتی ہے، تو عوام میں کیا کمی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو مولانا علی میاں ندوی نے جو کارنامہ ہندوستان میں رہ کر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے برادران وطن کے درمیان میں جوڑنے کا جو کام کیا، پیام امن و آشتی کا جو پیغام کیا، بھائی چارگی کا جو پیغام کیا، اخوت و مودت کو پھیلانے کا جو کام کیا، اس سے ہمیشہ وہ یاد کیے جاتے رہیں گے۔ اور اس کے لیے ان کی ایک تحریک جو انہوں نے 1974 میں قائم کی تھی، جس کو پیام انسانیت کے نام سے آپ اور ہم جانتے ہیں، یہ اس کی شاخ لکھنؤ میں ندوے میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ آپ بھی اس کے رکن بن سکتے ہیں اور اس سے اپنے بھائیوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ یہ ایسا پیام جو ہندی میں بھی، تیلگو میں بھی اور ہندوستان کے دیگر زبانوں میں بھی جو ہے کتابیں چھپتی ہیں، پمفلٹ چھپتی ہیں، آپ غیروں میں بانٹ سکتے ہیں۔ مولانا علی میاں ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، ایک ایسی فکر کا نام ہے، ایک ایسی صدی کا نام ہے کہ اللہ نے ان کے کام کو پسند کیا۔ 999 تاریخ اسلام لیکچر ہے اور وہ تاریخ کے بہت بڑے جو ہے اس کے ماہر تھے، اور انہوں نے جس طرح نوجوانوں کے لیے کتابیں لکھی اور جس طرح انہوں نے دعوت کے میدان میں کتابیں لکھی، بچوں کے لیے بھی آپ نے کتابیں لکھی۔ ادب الاطفال کے وہ قائد کہلاتے ہیں، بانی کہلاتے ہیں۔ جب ان کی کتاب کو سید قطب نے اپنے ڈیسک پہ رکھا، اور بھی دیگر کتابیں جو ہیں ادب اطفال کی پورے عالم عرب سے انہوں نے جمع کیا، تو مولانا علی میاں کے کتاب کو سید قطب رحمۃ اللہ علیہ شہید، جن کو کر دیا گیا جمال الدین ناصر نے اسلامی فکر کو پھیلانے کی وجہ سے، آپ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے مہر لگائی کہ تمام کتابوں میں مولانا علی میاں کی کتاب، خواہ وہ ادب الاطفال ہو، قصص النبیین ہو، القراۃ الراشدہ ہو، مختارات ہو، جو کہ آج پوری دنیا کے کالج، اسکول اور یونیورسٹی میں شامل ہے نصاب میں۔ ہندوستان میں بھی وہ کتاب نصاب تعلیم میں شامل ہے، ہم بھی ان کی کتاب پڑھاتے ہیں۔ ایسی ہر گوشے کے لیے، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے، ہر شخص کے لیے آپ نے جو ہے کام کیا ہے، کتابیں لکھی ہے، مواد چھوڑا ہے۔ انگلش میں بھی ان کا ترجمہ ہوا ہے، ہندی میں بھی اس کا ٹرانسلیٹ ہے، سیرت النبی میں بھی آپ کا کارنامہ ہے، اور انسانی پیغام کو بھی عام کرنے کے لیے مولانا کے بہت سارے مواد ہیں، لٹریچر ہیں، جس سے ہم اور آپ مستفید ہو سکتے ہیں اور اس کے رکن بن سکتے ہیں، اور ہندوستان میں برادران وطن میں اس دین کو پھیلا سکتے ہیں، عام کر سکتے ہیں۔ تو آج بڑی کمی محسوس کی جا رہی ہے کہ ہمارے درمیان مولانا علی میاں نہیں ہیں، لیکن فتنے بہت ہیں۔ مولانا نے ایک کتاب ردۃ ولا ابا بکر لکھا کہ ایسے فتنے ہیں جس کے ازالے کے لیے کوئی ابو بکر نہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے وہ ایک فتنہ تھا جو کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک جماعت نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا تھا، تو اس وقت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی جماعت نے یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ ایک ہی مسئلے سے منکر ہیں، کیا ضرورت ہے کہ ان سے جنگ کیا جائے، بات چیت سے مسئلے کا حل کر لیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی وہ تاریخ میں لکھنے کے لائق ہے کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں قطر بیوت ہو اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، میں ان سے جنگ کروں گا۔ اور آپ نے اس کی قیادت سنبھالی اور ان لوگوں کو جو قطر بیوت کر رہے تھے راہ حق پہ لا کھڑا کیا۔ وہ فکر جو کہ حضرت علی میاں نے اپنی تحریر کے ذریعے سے اور جاویدانی تحریر کے ذریعے لکھا کہ یہ مصرع کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جنا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ خوابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل
آسمانوں میں ایک ایسی شان پیدا کر کہ باطل تھر تھرا اٹھے، نظر تلوار بن جائے، نفس جھنکار ہو جائے۔ مولانا علی میاں کی پوری زندگی اسی کی عکاس ہے۔ مولانا علی میاں نے جب شاہ بانو کیس کا مسئلہ ہوا تو اس کو جب وہ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بنے، بورڈ بنے، تو مولانا نے اس جھنڈے تلے صرف مسلمانوں کا ہندوستان میں مستقبل طے نہیں کیا، بلکہ 1995 میں اپنے خطاب کے ذریعے بتا دیا کہ مسلمانوں، اگر تم نے ذرا بھی غفلت کی اور سستی اور کاہلی دکھائی تو ہندوستان کا بھی وہی حال کر دیا جائے گا جو سستی اور کاہلی سے، مسلمانوں کی سستی اور کاہلی سے 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت اسپین میں رہنے کے بعد ان کی سستی، ان کی کاہلی، ان کی غفلت کی وجہ سے کھرچ کھرچ کر تاریخ کو مٹا دیا گیا، ویسے ہی ہندوستان میں وہ تاریخ دہرائی جانے والی ہے۔ وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے۔ مولانا علی میاں نے 1995 میں اس کی پیشن گوئی کر دی۔ جس طرح پیشن گوئی تقسیم ہند سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد نے جناح کی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے بابری مسجد کے اس منچ سے، اس اسٹیج سے کہی جس کا ایک ایک لفظ صادق آ رہا ہے، اسی طرح سے 1995 میں مولانا علی میاں کے ذریعے کی گئی تقریر مسلمانوں کے بارے میں کہ اگر تم سوئے رہے، غفلت کا شکار رہے اور تم نے اپنے دین کی، اپنے اولاد کی، اپنے نسل کی فکر نہیں کی تو یاد رکھو تم کو بھی اسپین کی طرح کھرچ کھرچ کر ہٹا دیا جائے گا۔ نام کے تو مسلمان ہوں گے لیکن اندر سے کھوکھلے ہو گئے، جیسے کہ ایک درخت کو دیمک لگ جائے، اس کو کوئی ہلائے تو درخت گر جائے، ویسے تمہارا حال کر دیا نہ جائے اگر تم بیدار نہیں ہوئے۔ تو اب کیا باقی رہ گیا ہے ہماری بیداری میں؟ اب کیا باقی رہ گیا ہے کہ مولانا علی میاں جن کی سیرت سے ہم واقف نہیں، جن کے کردار سے ہم واقف نہیں، جن کی موت بھی ایسی موت ہے کہ جس پر ہم اور آپ پورا عالم بھی رشک کرے تو کم ہے۔ جمعے کا دن، جمعۃ الوداع کا وقت، نہا دھو کر فارغ ہو کر آپ سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پہ جنت کی بشارت ہوتی ہے، حافظ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ کون سی آیت ہے سورہ یاسین میں؟ فبشرہ، نہیں، وہ جنت کی بشارت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو جنت کی بشارت دے دیں، سنا دیں۔ تو اس وقت جیسے ہی آیت پہ پہنچتے ہیں مولانا کی روح قبض ہوتی ہے۔ مولانا کی روح رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اور تلاوت کرتے وقت آپ کی روح قبض ہوتی ہے، اور آپ کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں یہ بھی مولانا کے اس کے مقبولیت کی دلیل ہے۔ تو مولانا کی جو کتاب، خواہ وہ ماذا خضر ہو، تاریخ دعوت و عزیمت ہو، یا یہ کہ جو ہے علامہ اقبال پر جو کتاب آپ نے لکھی، ان کے علاوہ سینکڑوں کتابیں ہیں۔ آج ضرورت ہے جو کہ آن لائن بھی موجود ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے، ضرورت ہے کہ ہم ان کی سیرت کو بھی پڑھیں اور ان کی اس فکر کو پڑھیں، ان کے عمل کو پڑھیں، ان کی قد و کاوش کو پڑھیں، اور ان کی وہ قربانیاں جن کا اقرار شاہ فہد نے بھی کیا ہے۔ شاہ فہد نے بھی آپ کو بلایا، اپنے گھر میں بلایا، اور آپ کی باتیں سن کر آپ رو پڑے۔ شاہ فہد وہ بادشاہ تھے جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے۔ یاسر عرفات صاحب نے آپ نے خطاب کیا، سلاطین جو اس وقت عالم عرب کے تھے، ہر ایک کو آپ نے خط لکھا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صلح قائم ہوئی مسلمانوں میں اور کفار میں، اور جو یہ 8 سال کا وقفہ ملا، آپ نے حدود کا سلسلہ شروع کیا۔ تمام بادشاہوں کو آپ نے خط لکھا، ہرقل ہو یا یہ کہ جو ہے فارس کے بادشاہ ہو یا روم کے بادشاہ، ہر ایک کو آپ نے خط لکھا۔ تو مولانا علی میاں نے اسی طرح سے تمام اسلامی بادشاہوں کو، تمام ممالک کو خط لکھا، وہ بھی کتابچے کی شکل میں ہمارے درمیان ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے۔
آپ جون سی زبان پڑھنا چاہیں ہر کتاب ہر زبان میں جو ہے ان کی کتاب کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ یہ کتاب جو ماذا خضر کے نام سے جانی جاتی ہے 48 زبانوں میں اس کا ٹرانسلیٹ ہوا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے ماذا خضر پڑھی ہے، جس کا اردو میں ترجمہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، بڑی ممتاز کتاب ہے، جس کتاب کے ذریعے آپ کو عالم عرب میں پہچانا گیا، آپ کی قدر ہوئی اور آپ کو بڑے اسٹیج پہ بلایا گیا، خانہ کعبے کی چابی حوالے کی گئی۔ مولانا کے کارنامے کو اور ان کی خدمات کو دیکھ کر آپ کو کتنے انعامات سے نوازا گیا، کروڑوں انعامات ریال سے نوازا گیا، لیکن آپ نے پیسے کی قدر نہیں کی۔ آپ نے اس فکر کی اور انسانیت کے لیے خدمت کی، ہر وقت آپ نے فکر کی، چاہے آپ ہندوستان میں رہے تو آپ نے عالم عرب کا فکر کیا، عالم عرب میں رہے تو ہندوستان کا فکر کیا، گویا پورے عالم کے انسانوں کو آپ نے ایک انسان یعنی اللہ کا کنبہ سمجھا، اللہ کا خاندان سمجھا، اس کے لیے آپ نے کام کیا۔ کبھی کوئی گرم انداز میں یا تلخ انداز میں آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ جب بھی بات کرتے تھے بڑے درد کے ساتھ اور بڑے میٹھے انداز میں آپ بات کرتے تھے۔ آپ عرب کی عربی کے استاد بھی تھے۔ ندوے میں آپ کی خدمات طویل عرصے تک رہی۔ آپ نے ندوے کو نہ صرف ہندوستان میں متعارف کرایا بلکہ عالم عرب میں آپ نے ندوے کو، ان کی فکر کو، تحریک ندوہ کو متعارف کرایا۔ اور جب مغربی فکر کا ہندوستان پہ حملہ ہو رہا تھا اور عالم عرب خاص طور سے اس کا شکار بنے ہوئے تھے، مولانا نے اپنی فکر کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے اور اس تحریک کے ذریعے جس کے بانی اکیلے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ رابطہ ادب اسلامی کا قیام کیا۔ یہ ایسا رابطہ ہے، ایسی تنظیم ہے، ایسی سوسائٹی ہے جس کے ذریعے آپ نے ادب اسلامی کو متعارف کرایا۔ تم جو عالم عرب میں جتنے علماء تھے اور دانشور تھے وہ حیران ہو گئے، یہ کون سی فکر لے کر آئے ہیں؟ مولانا علی میاں صاحب کون سی فکر لے کر آئے ہیں؟ یہ کیسی فکر ہے ادب اسلامی؟ کیا چیز ہے ادب اسلامی؟ تو مولانا تاریخ کے صفحات میں دبے ادب کو، لٹریچر کو آپ نے جو ہے نکالا اور اس کے لیے لوگوں کو جمع کیا۔ عالم عرب کے خطے میں کونے کونے میں ادب اسلامی کو آپ نے جو ہے آپ اس کی شاخیں کھولی، تو کھلتے ہی علماء جڑتے ہی، ادبا جڑتے ہی، شعراء جڑتے ہی مغربی فکر کا خاتمہ شروع ہو گیا۔ یہ ایسی فکر تھی کہ مغرب پریشان ہو گئے، تو مغرب کے لوگوں نے اور برطانیہ کی پارلیمنٹ میں، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ سے، برطانیہ کے پارلیمنٹ میں مولانا کی وہ کتاب جس کا ٹرانسلیشن انگلش میں بھی موجود ہے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، وہاں کے ارکان پارلیمنٹ نے کہا کہ اگر ہمارے ملک میں کسی کتاب پر بین لگانے کا قانون ہوتا تو مولانا علی میاں کی اس کتاب جس کتاب نے ہماری فکر کا خاتمہ کر کے رکھ دیا ہے، ماذا خسر پر پابندی لگا دیتا، لیکن الحمدللہ ویسا نہیں ہوا۔ آج دیکھیے برطانیہ میں بھی ندوے کی شاخیں آپ کی زندگی میں کھولی گئی، اور کینیڈا میں بھی کھلا، امریکہ میں بھی کھلا، اور سوویت یونین اور اس کے ان کے جتنے بھی جمہوری ملک ہیں وہاں پہ بھی قائم ہوا۔ مولانا کی فکر ہر جگہ اس کی ستائش ہوئی۔ مولانا صرف اسلامی فکر کے لیے ہی نہیں جانے جاتے تھے، وہ ادب اسلامی کے لیے جانے جاتے تھے۔ اور ادب اسلامی کیا چیز ہے آپ جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ ایک غیر مسلم بھی وہ بات کہے اپنی زبان سے، چاہے وہ اس کو لکھے، جس کا ٹکراؤ اسلام سے نہ ہو، وہ ادب اسلامی ہے۔ یہ تعارف ہے ادب اسلامی کا۔ ادب اسلامی کیا چیز ہے؟ ادب اسلامی ہے کہ کوئی راستے پہ گر رہا ہو، آپ اس کا لیبل دیکھے بغیر آپ اس کو اٹھا دیں اور اس کو ہاسپٹل پہنچا کے اس کا علاج کراوے۔ کل میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا، میں بتاتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے پاس تھا، کچھ دوائی لے رہا تھا کافور کسی کام سے، تو وہاں پہ ایک آٹو والا آیا اور اچانک یعنی وہ کسی کو پک اپ کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے پک اپ کیا اور گاڑی آگے بڑھانا شروع کیا، اسی وقت اتنی تیز ان کو سینے میں درد ہوئی کہ وہ گر گیا، اور وہاں پہ میرے علاوہ
کوئی نہیں تھا. جب میں پہنچا کہ کیا ہوا تو اس نے کہا بہت تکلیف سے کہ مجھے یہاں درد ہو رہا ہے سینے کے پاس. تو میں نے کہا کہ جو ہے کیا آپ کو بی پی کی بیماری بھی ہے؟ کہا نہیں بی پی کی بیماری. تو مجھے اطمینان ہوا کہ اس کو ہارٹ اٹیک وغیرہ نہیں ہے. بہرحال وہ جو مطلب پک اپ کر کے جس لیڈی کو بٹھایا ہوا تھا میں نے ان سے کہا معذرت کے ساتھ کہ میڈم آپ چلے جائیں دوسرا کر لیں, ان کو میں ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں. تو میں ریلیف ہاسپٹل لے کر گیا. کوئی نہیں تھے ان کے رشتہ دار وغیرہ کوئی نہیں تھے. تو میں جب گیا وہاں ڈاکٹر جو ہے فوراً متحرک ہوئے, پورا ہاسپٹل متحرک ہوا اور فوراً ان کے علاج میں لگ گئے. کہا 1-2 منٹ اگر تاخیر کرتے شاید یہ زندہ نہ رہتا. آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اس کے رشتہ دار جب آ جائیں گے تب بتاؤں گا میں کون. جب ان کے رشتہ دار آ گئے تب 15-20 منٹ کے اندر تب میں نے ڈاکٹر کو بتایا. تو میں راہگیر تھا, میں راستے میں ان کو دیکھا وہ گرا جا رہا ہے. میں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور آپ کے ہاسپٹل لائے. بولا کہ اللہ آپ کو آپ کی مرادیں پوری کرے. ڈاکٹر نے مجھے دعا دی. پھر ان کے والدین وغیرہ آئے اور ان کے گھر کے رشتہ دار آئے تو بس مت پوچھیے, ہاتھ پکڑ کے اور میرے کو اتنی دعائیں دیے کہ بھائی آپ کی وجہ سے میرا بچہ ہاسپٹل آ سکا اور علاج اس کا بر وقت ہو سکا. تو وہ انسانیت وہ کام ہے, خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. آپ کو لیبل نہیں دیکھنا ہے, چاہے وہ کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو, RSS کا آدمی ہی کیوں نہ ہو. اسلام آپ کو اس کی دعوت دیتا ہے کہ اگر وہ گر رہا ہے, کھڑ میں جا رہا ہے, جاں کنی کے عالم میں ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, تو آپ کی انسانیت ہے کہ آپ اس کو ہاسپٹل میں لا کر پہنچائیں اور اس وقت تک آپ ان کے لیے کھڑے رہیں جب تک کہ کوئی معقول اس کا کوئی ریلیشن نہ آ جائے اور یہ کہ جو ہے اس کا معقول علاج میں کوئی کمی نہ آ جائے. اس وقت تک کھڑے رہیں, پوری ہو جائے جب تک کمی نہ, آپ وہاں سے ہٹا نہیں. یہ ہے انسانیت. تو مولانا علی میاں اس کے محرک تھے. اور مولانا علی میاں کی شخصیت جیسے کل 20ویں صدی کے مسلمانوں کے لیے نمونہ تھی, 21ویں صدی کے مسلمانوں کے لیے بھی, 22ویں صدی کے مسلمانوں کے لیے بھی, اور اس کے بعد کے آنے والے مسلمانوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے. خواہ وہ ہندو ہو, خواہ وہ مسلم ہو, خواہ وہ کرسچن ہو, کوئی بھی ہو, مولانا نے ہر ایک پہ کام کیا ہے اور ہر ایک کو دعوت دی ہے, مخاطب کیا ہے, بڑے اچھے انداز سے مخاطب کیا ہے, ملک کا نام لے کر مخاطب کیا ہے, مصر کو بھی مخاطب کیا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی اپنی کردار کو مولانا علی میاں کے سانچے میں ڈھالیں, ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں, خاص طور سے تاریخ دعوت و عزیمت کا مطالعہ کریں. اور وہ کتاب جو اذا حبت ریح الایمان لکھی گئی, جس کے لیے ان کے دادا جو کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انگریزوں سے اور پنجاب میں جا کے وہ جنگ لڑے اور انہوں نے ان سے سیکھا, بہت کچھ سیکھا. تو ہندوستان میں ان کے آباء و اجداد کا خون شامل ہے, اس مٹی میں شامل ہے. تو ان کے سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے خانوادے اور ان کی کتابوں سے مولانا علی میاں بہت متاثر تھے. ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ آپ پڑھیے, یہ ایسی کتاب ہے کہ ایسی کتاب اللہ نے کسی بھی ہر صدی میں کسی بھی عالم کو اللہ نے انتخاب کیا ہے اور اس کے ذریعے کچھ کارنامہ انجام لیا ہے. خواہ وہ شاہ ولی اللہ کی وہ کتاب حجت اللہ البالغہ, اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایسا پتہ چلے گا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ گویا وحی نازل ہو رہی ہے. اسی طرح سے مولانا علی میاں کی وہ کتاب ماذا خسر, ایسے ہی کتاب معلوم پڑتی ہے کہ عمر کے ابتدائی مرحلے پہ ہیں اور اللہ نے ان سے وہ کتاب لکھائی کہ بڑے بڑے عربی داں متاثر ہو کر رہ گئے اور عرب میں اسلامی بیداری پیدا ہوئی, انقلاب پیدا ہوا. تو میرے دوستو, مولانا علی میاں ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جن کو پڑھنے سے آپ کا ایمان اچھا ہوگا, آپ کے اخلاق درست ہوں گے, آپ کا کردار اچھا ہوگا. تو مولانا علی میاں کو ہمیشہ, چاہے وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بینر تلے, خواہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بینر تلے, خواہ تاریخ و دعوت و عزیمت کے بینر تلے یا دیگر کتابوں کے بینر تلے اگر آپ پہچاننا چاہیں تو آج کوئی بھی ایسا بچہ جو کالج میں پڑھنے والا ہو جس کا سبجیکٹ عربی ہو اور دینیات بھی پڑھتا ہو, مولانا علی میاں کا اس میں کردار شامل ہے, ان کی کوششیں شامل ہیں. خاص طور سے صوبہ اتر پردیش میں آج بھی الحمدللہ کئی ہزار کالجز ہیں اور اسکولس ہیں, مدرسے ہیں. اور جب مولانا اپنی زندگی میں تھے اس وقت بھی آپ عالم عرب میں اور کیا کہتے کہ دوسرے برطانیہ کے
بڑے بڑے یونیورسٹی کے جو ہے مولانا ان کے مجلس مشاورت میں شامل تھے، ان سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ تو ہندوستان میں بھی راجیو گاندھی آپ کی بڑی قدر کرتے تھے، یہاں تک کہ واجپئی جی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو ہے وہ لکھنؤ جب بھی آتے تھے مولانا علی میاں سے ملنے ضرور آتے تھے۔ ایسی وہ دور تک یعنی ندوے کے گیٹ تک سے پہلے ہی وہ چپل اتار دیتے تھے، اتنی عزت کرتے تھے واجپئی جی آپ مولانا علی میاں صاحب کی اتنی عزت کرتے تھے۔ تو آج ہماری عزت جیسے واجپئی جی نے کی ہے چپل اتار کے، آج ضرورت ہے کہ ہم مولانا علی میاں کی عزت ان کی کتاب کو پڑھ کے کریں، ان کی فکر کو اپنے دلوں میں سمو کر کریں، اور اس سانچے میں ڈھل کر جس فکر کو مولانا پیش کرنا چاہتے تھے اس کے حامل بن جائیں۔ تو مولانا علی میاں کے لیے ہمارا یہ سب سے بڑا عقیدت مندانہ پیغام ہوگا، اور یہی پیغام انسانیت کا پیغام ہے، اور مولانا کی زندگی اسی بات کی تعلیم دیتی ہے، اسی کا درس دیتا ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا آخر میں، اور کہہ کر اپنی باتیں ختم کروں گا، شاید 5-7 منٹ ہے، زیادہ بات ہو گئی، اور پانی ہے تو رد ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اس موضوع پر بھی مولانا کی ایک کتاب ہے۔ خاص طور سے یہ کتاب طلباء کے پڑھنے کی ہے، طلباء جو کہ جو ہے طالبان علوم نبوت ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب آپ کے لیے نہیں ہے، کتاب آپ کے لیے بھی ہے، لیکن مولانا نے طالبان علوم نبوت کو سامنے رکھ کر یہ کتاب لکھی ہے۔ طالبان علوم نبوت کو سامنے رکھ کر مولانا کی کتاب لکھی ہے، مولانا نے کتاب لکھی ہے جو کہ جو ہے مجھے یاد ہے کہ ندوے میں جب میں پڑھتا تھا تو عصر نماز کے بعد اس کی تعلیم ہوتی تھی، اور اتنے بڑے مجمع میں ہوتی تھی۔ تو مولانا کی تحریر جب پڑھتا تھا تو ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی تھی، مولانا نفس سے مخاطب، دل سے مخاطب ہو کر بات کرتے ہیں۔ تو مولانا کی کتاب ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، جس کا شعر کا دوسرا مصرع ہے، اور یہ شعر علامہ اقبال کا شعر ہے۔ دوسرا مصرع ہے، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہی ہے ہمارے ان کی زندگی خلاصہ۔ مولانا اپنا مرید بنانا نہیں چاہتے تھے، مولانا چاہتے تھے کہ انسان اپنے لیے ہو جائے کارآمد، اور ان کی نجات کے لیے جو ہے کافی ہو جائے ان کی زندگی اور ان کی تعلیم اور ان کا کردار اور ان کی عبادت، ان کا رہنا سہنا۔ یہ مولانا کی تعلیم اور مولانا کی کتابوں کا، ان کی فکروں کا خلاصہ تھا۔ ہمیشہ کہتے تھے ہم تاریخ کے ایک ادنا سے طالب علم ہیں، لیکن مولانا تاریخ کے بہت بڑے شہسوار تھے، اور ادب کے بھی بہت بڑے شہسوار تھے، بلکہ اس کے قائد تھے، یعنی کہ انہوں نے تصنیف کی ہے ادب، بچوں کا ادب اس وقت جب کہ جو ہے کتوں کے، بلیوں کے، گیدڑوں کے، جانوروں کے دوسرے کہانیاں بچے پڑھتے تھے، عربی میں ہو اردو میں ہو، تو مولانا کو کوفت ہوتی تھی۔ اپنے بھتیجے کو بھی جب آپ نے یہ پڑھتے دیکھا کہ وہ گیدڑ اور بلی کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا، مولانا کے ذہن میں اس وقت سوار ہوا۔ تو مولانا نے اس فکر کو لیا کہ میں اس کا بیڑا اٹھاتا ہوں کہ ہماری نسل کے بچے کون سی کتاب پڑھیں کہ ان کے اخلاق کی تربیت ہو، ان کے نفس کی تربیت ہو، اور ان کی سوسائٹی کی تربیت ہو۔ تو انہوں نے جو ہے ادب اطفال پہ لکھنا شروع کیا، اپنے بھتیجے کو وہ کتاب لکھ کر پیش کی، جس کا نام قصص النبیین ہے۔ 5 جلدوں پہ یہ کتاب مشتمل ہے۔ اس کے بعد القراۃ الراشدہ تھوڑے بڑے بچوں کے لیے لکھی، مختارات اور بھی اس سے کالجز کے بچوں کے لیے مولانا لکھی۔ آپ دیکھیے کہ مولانا نے کیا لکھی ہے اس میں، آپ پڑھتے جائیں گے، آپ نہیں اکتائیں گے، آپ کا اخلاق بنتا جائے گا، کردار بنتا جائے گا، آپ کو الفاظ کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے، اشعار کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے، آپ ادیب بھی بن جائیں گے، اور آپ دانشور بھی بن کے ابھریں گے، آپ کے اندر صلاحیت بھی پیدا ہوگی، اور با کردار بھی رہیں گے۔ تو وہ جس کی تعریف سید قطب نے کی ہے اور اس پر مہر لگائی ہے، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی منتخب کردہ، ان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے کی ترغیب دیں، اور اپنے مسجدوں میں اور اپنے گھروں میں ان کی کتابوں کو، خاص طور سے تاریخ دعوت و عزیمت کو، اور پاجا سراغ زندگی کو، اور کیا کہتے کہ جو ہے اذا حبت ریح الایمان کو، کہ جب ایمان کے بادیں باہری چلی،
آپ پڑھیں تو ہماری اس تقریر کا خلاصہ اور ہماری اس تقریر کا جو ہے فائدہ انشاءاللہ عام ہوگا، اور یہی ہماری تقریر کا خلاصہ بھی ہے کہ آپ مولانا علی میاں کی صرف جو ہے سیرت سے واقف نہ ہوں بلکہ ان کی کتابوں کو بھی پڑھنے کا معمول بنائیں اور ان کی پیام انسانیت کے فکر کے آپ کارکن بن جائیں اور برادران وطن میں ان کی فکر کو عام کریں، چاہے تیلگو زبان میں ہو، ہندی زبان میں ہو، انگلش زبان میں ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی بات